بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ اور ویڈیو انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے، اور آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان میں پرائیویٹائزیشن یعنی نجکاری سے متعلق ہے۔ ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے میڈیا پہ جو رپورٹ کیا، جو بتایا گیا کہ پاکستان سٹیل مل سے تقریباً 10,000 جو ملازمین ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس پر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ کیا آیا نجکاری پاکستان کے مفاد میں ہے یا نقصان میں ہے، اور اسی طرح کے وہ لوگ کہ جو بے روزگار ہو جائیں گے کیا ان پر ظلم ہے کہ نہیں ہے، اور کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہے وہ نجکاری کا وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو ہم نے اس معاملے میں بہتر سمجھا کہ ایکسپرٹس کی رائے لی جائے اور اس ڈسکشن کو تھوڑا سا ایکڈیمکلی اور میچور فارمیٹ میں آپ کے حضور پیش کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں آج میرے مہمان ہیں علی سلمان صاحب، اور علی سلمان صاحب کا تعارف یہ ہے کہ پاکستان میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے، پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی، پرائم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسلام آباد میں اس کا مین آفس ہے، اور یہ تھنک ٹینک ہے۔ تو انہوں نے اس کو 2013 میں یعنی 2013 میں اس کی بنیاد رکھی تھی، اور آج یہ جو ہے ایک پاکستان کا ایک کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انفلوئنشل جو ہے تھنک ٹینک ہے۔ اسی طرح علی سلمان صاحب جو ہیں ڈیموکریسی اینڈ اکنامک افیئرس آئیڈیاز کے نام سے ایک تھنک ٹینک ہے ملائیشیا میں، اس کو لیڈ کریں، اس کے سی ای او ہیں۔ اور اسی طرح اسلام اور لبرٹی نیٹ ورک، یہ ایک گلوبل پلیٹ فارم ہے جس میں جو ریسرچر اور ایکڈیمکس ہیں وہ اسلام اور جمہوریت اور لبرٹی سے متعلق جو ٹاپکس ہیں، جو فریڈم سے متعلق ٹاپکس ہیں، ان پر بات کرتے ہیں اور اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ علی سلمان صاحب کا ٹوٹل 20 سال کا تجربہ ہے گورنمنٹس کے ساتھ کام کرتے ہوئے، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، تھنک ٹینکس، انسٹیٹیوشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ پالیسی جو ہے وہ ان کا مین ایریا آف ریسرچ ہے۔ تو آج ہم علی سلمان صاحب سے اس موضوع پہ بات کریں گے کہ نجکاری کیا واقعی پاکستان کے مفادات میں ہے، یا یہ گورنمنٹ جو ہے نجکاری کے نام پر جو ہے پاکستانی جو ووٹرز ہیں یا پاکستانی شہری ہیں ان کا استحصال کر رہی ہے۔ تو علی بھائی، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ ذیشان آپ کا، بڑی اہم موضوع کے اوپر آپ نے آج جو ہے نشست رکھی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے سوالات کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ جی اچھا علی بھائی، ویسے تو پاکستان میں اس وقت کرونا کرائسس موجود ہے، اور میرے خیال میں کسی حد تک یہ ٹاپک زیادہ ریلیونٹ بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک پبلک ڈسکشن سٹارٹ ہو چکی ہے تو لازمی تھا کہ نا یہ ویڈیو ریکارڈ کی جائے۔ دوسری طرف میری جہاں تک ذاتی رائے ہے کہ ایسی ریفارمز کے جو سٹیل مل کے اندر کی جا رہی ہیں، میرے خیال میں یہ بہتر وقت بھی نہیں تھا کہ گورنمنٹ اس وقت جو ہے 10,000 ملازمین کو رخصت پر بھیجنے کا اعلان کرتی۔ لیکن اوور آل تو جو اکانومسٹ ہیں، چاہے وہ گلوبل لیول پر ہوں یا پاکستان کے لیول پر، ان کا یہ کہنا ہے کہ نجکاری جو ہے وہ شہریوں کے مفاد میں ہے، سوشل بینیفٹ کریٹ کرتی ہے، اور اس کا گورنمنٹ کے ریونیو پر اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی کیا رائے ہے کہ نجکاری کیا پاکستان کے مفاد میں ہے؟ جی ذیشان، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس کے پس منظر پر اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نجکاری کے پس منظر میں دو طرح کی ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک ٹرانزیکشن وہ ہے جس میں حکومت نے اپنی سرمایہ کاری سے کوئی ایک اثاثہ کریٹ کیا ہے، کوئی فیکٹری بنائی ہے، کوئی کمپنی بنائی ہے پبلک اور ٹیکس پیئرز منی سے، اور اس کو چلانے کے کچھ عرصے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر حکومت اس نتیجے پہنچے کہ اب اس سے یہ بزنس نہیں چلایا جا رہا، تو اس لیے اس کو وہ نجی شعبے کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جس کا ایک پروسیس ہے۔ اس میں بعض دفعہ کوئی ایک انڈیویجول بائر آ جاتا ہے، بعض دفعہ وہ ملازمین کو بیچ دی جاتی ہے، بعض دفعہ وہ شیئر ہولڈرز کو بیچ دی جاتی ہے۔ مگر ایک دوسری ٹرانزیکشن وہ ہے جس میں کہ حکومت نے کسی نجی ملکیت کے ہی اثاثے کو پہلے سے نیشنلائز کیا گیا،
اس کو قومی آیا گیا جیسے پاکستان میں 70 کی دہائی میں ہوا، اور بعد میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کو ہمیں نجی شعبے میں دوبارہ واپس دے دینا چاہیے. تو ان دونوں کو ہمیں فرق کر کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ پہلے صورت میں یقیناً ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حکومت نے ٹیکس پیئرز کی وسائل کی مدد سے اس میں سرمایہ کاری کی ہے، اور اس میں کئی سال تک اس میں ظاہر ہے کہ بجٹ کے وسائل صرف ہوئے ہیں. تو اس میں ہمیں بہت احتیاط کی اور بہت شفافیت کی ضرورت ہے. اور دوسری صورت میں جہاں پر پہلے سے ہی اگر وہ شعبہ نجی ہاتھوں میں ہو اور اس کو واپس کیا جا رہا ہو، تو وہ ایک نسبتاً ایک میرا خیال ہے کہ اس میں اختلاف رائے کم ہے کہ اس کو ہمیں واپس پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہی جانا چاہیے. تو ہمیں یہ دیکھنے کی کافی ضرورت ہے. اب یہ کہ جو دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ پرائیویٹائزیشن کو کبھی بھی ہم صرف پرائیویٹائزیشن کی طرح دیکھیں گے تو شاید بات مکمل نہیں ہوگی. ہمیں اس کو دو اور عوامل ہیں، ڈی ریگولیشن اور کمپٹیشن، ان کے ساتھ لنک کر کے جوڑنا چاہیے. جہاں پر پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے وہاں پر یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہاں پر پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے مسابقت میں اور کمپٹیشن میں اضافہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ مارکیٹ کے اندر ایک ڈی ریگولیشن ہو جہاں پر حکومت کا جو دخل اندازی ہے مارکیٹ کے پروسیس کے اندر وہ کم سے کم ہو، اور وہاں پر زیادہ ہمیں مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس کی شمولیت مل سکے. تو کوئی بھی نجکاری بذات خود میرا خیال ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مسابقت میں اور ڈی ریگولیشن کے ماحول میں آگے نہ بڑھے. تو جیسے پاکستان کے اندر اس کا اور باقی دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس کے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ مکسڈ تجربات ہیں. کئی ملکوں میں یہ بہت کامیاب رہا ہے نجکاری کا تجربات، کئی ملکوں میں کافی ناکام رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کافی شفافیت کا مسئلہ بھی پیدا ہوا ہے، ایسٹس بھی لوز ہوئے ہیں. سو یہ ایک امپیریکل ڈسکشن بن جاتی ہے. یعنی ایک طرف تو ہمیں ایک آئیڈیالوجیکل ڈسکشن سامنے رکھنی پڑتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کو امپیریکلی دیکھنا پڑتا ہے کہ اصل میں کیا ہوا ہے، تو پھر ہمیں اپنی رائے ہم بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک میں نے سوچا کہ پہلے ایک پس منظر کے طور پر بات سامنے رکھی جائے. جی ہاں، جی ہاں. اچھا، ویسے پچھلے سال جو ہے ولیم اسٹرلی صاحب کا بھی پیپر آیا ہے، تو وہ اس سلسلے میں کہ جو لبرلائزیشن ہے اور پرائیویٹائزیشن ہے، وہ اس ڈسکشن میں کہتے ہیں کہ جب آپ ان چیزوں کو شارٹ رن میں میئر کرتے ہیں تو ہمیں کوئی سگنیفیکنٹ ریزلٹ نہیں سامنے آتا، لیکن جب آپ اس کو لانگ رن میں دیکھتے ہیں تو پھر مکس ریزلٹس نہیں سامنے آتے. پھر ہمیں کلیئر ڈائریکشن ملتی ہے کہ لبرلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اکانومی کو لانگ رن میں فائدہ دیتی ہے. اچھا علی بھائی، اسی طرح کی جو اگر ہم اسی ہائیپوتھیسز یا اسی تھیوری سے جڑ کر رہتے ہیں کہ لبرلائزیشن یا پرائیویٹائزیشن، اسپیشلی پرائیویٹائزیشن کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس سے اکنامک ایفیشنسی بڑھتی ہے. تو وہ جو اکنامک ایفیشنسی بڑھتی ہے تو اس کے سورسز کیا ہیں، اس کی مطلب کیا ریزن ہے، کس طرح سے اکنامک ایفیشنسی بڑھتی؟ جی، سب سے تو پہلا میرا خیال ہے اس کا سورس تو یہ ہے کہ اس کی جو کیپٹل ایلوکیشن ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ نجکاری کی صورت میں ہمیں کیپٹل ایلوکیشن میں کمپٹیشن ملے گا. جو بھی پرائیویٹ اونر پرائیویٹائزیشن کے بعد ظاہر ہے اس کا ایک پرائیویٹ اونر ہوگا، وہ کیپٹل کو ایلوکیٹ ایک ایفیشنسی کی بنیادوں پر کرے گا، یعنی جہاں سے پروفٹ کو میکسیمائز کیا جا سکے. جہاں پر اس کا زیادہ منافع ہوگا وہ یقیناً سرمایہ کاری کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس طرف لے کر جائے گا. اسی طرح ہی اس کے نزدیک اگر ٹیکنالوجی سے زیادہ بہتر منافع آ سکتا ہے اور ورک فورس کو کم کر کے اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں تو وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوگا. سو بیسکلی تو ایک ہی پیرامیٹر ہے ایفیشنسی کا ایک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، وہ ہے پروفٹ میکسیمائزیشن. اور اب یہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ اس کا
सोसाइटी के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं वो एक दूसरी बहस है, लेकिन एफिशिएंसी का तो अल्टीमेटली यही एक मेयार समझा जाता है। उसके साथ साथ ये भी है कि वो कितनी इनोवेशन लेके आ रहा है, एक्सपेक्ट उससे ये किया जाएगा कि वो इनोवेशन में भी कंट्रीब्यूशन करे, वो रिसर्च करे और साथ नए प्रोडक्ट्स भी लेके आए। चूंकि देखें हुकूमत के पास अगर कोई भी एसेट हो तो उनके पास कोई ऐसी इंसेंटिव नहीं है कि वो उसको इनोवेट करे, वो नए प्रोडक्ट्स लेके आए, क्योंकि उनको इल्म में है कि अगर हम नहीं भी लेके आएंगे तो हमें हर साल के आखिर में एक बजट तो मिल जाना है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक चेक काट देगी, हमारी सैलरीज पे हो जाएंगी। जैसे आपने शुरू में पाकिस्तान स्टील मिल की बात की, अगर हम उस तरफ ले जाएं बात को, तो वो अरसे दराज से ऐसे ही हो रहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल के चलाने वालों को, मैनेजर्स को मजमूई तौर पर कुछ उसमें ऐसे पीरियड्स हैं जहां पर ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट आई, लेकिन बहैसियत मजबूरी उनको इस बात की फिक्र नहीं थी कि वो मार्केट में उनका कितनी सेल हो रही है और कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हर साल या साल से भी पहले 6 महीने के बाद इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग का इजलास में उनको एक चेक थमा दे रहता है कि जी आपकी सैलरीज कंफर्म हो गई हैं, तो जाहिर है उनके पास फिर कोई इंसेंटिव नहीं रहता कम्पीट करने का। जी हाँ, जी हाँ। और वैसे ये बात दुरुस्त है कि जो ब्यूरोक्रेट है उसको तो अपनी जॉब करनी होती है, और जो बिज़नेसमैन होता है तो उसको प्रॉफ़िट कमाना होता है। तो प्रॉफ़िट मोटिव वाक़ई इनोवेशन भी लाता है और एफ़िशिएंसी भी लाता है। अच्छा, एक 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 डिफरेंट तर्ज का क्वेश्चन है, जो अभी-अभी मेरे ज़हन में आया है कि आपने पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स से भी आप मिले हैं, आपने उनसे उनसे गुफ्तगू की होगी। आपने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की होगी कि ये लोग इकोनॉमिक्स से मुतालिक और बिज़नेस मैनेजमेंट से मुतालिक कितना जानते हैं, जब वो बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन को चलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह बिज़नेस कम्युनिटी से आप भी मिलते रहते हैं। तो आपके ख़्याल में जो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट हैं, तो इनको वाक़ई बिज़नेस मैनेजमेंट की या इकोनॉमिक सिस्टम की इतनी समझ होती है कि जो बड़े ऑर्गेनाइज़ेशंस को चलाते हैं, जैसे पीआईए हो गया, पाकिस्तान स्टील मिल हो गया? देखिए इसमें तो जो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स तो हमें मिल जाते हैं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, पाकिस्तान की सिविल सर्विस में, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और गैर मामूली जहानत और स्किल के हामिल हैं। उन्होंने बाहर से तालीम भी ली है, उनके बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल भी बहुत अच्छी हैं। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई मैं नहीं समझता कि हुकूमत के पास कहीं भी और पाकिस्तान में ख़ुसूस तौर पर ऐसे स्किल्स मौजूद हैं और ऐसे इंसेंटिव मौजूद हैं। हमें इंडिविजुअल से के सिस्टम के ऊपर जब भी बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा उनके लिए क्या इंसेंटिव है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की, उन सारी फैक्ट्रीज को जब नेशनलाइज कर लिया गया तो उनको ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर दिया गया, और यही समझ के कि इसका इंतजाम करना कौन सा ऐसा मुश्किल काम है। लेकिन हमारे इल्म में है कि उसका जो शौक लगा इकोनॉमी को, मेरी नज़र में तो हम अभी भी तो उससे बाहर नहीं आ सके हैं उस दुरुस्त। शौक से। सो ब्यूरोक्रेट्स के पास ये इंसेंटिव नहीं होता है। अगर उसके पास सलाहियत भी हो तो इंसेंटिव नहीं होता है कि वो बिजनेस एंटरप्राइज को एफिशिएंटली चला सके। और साथ ही साथ इसके अलावा उनकी जो एक और मजबूरी है वो ये है कि वो उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, वो जो जवाबदेह हैं वो शेयर होल्डर को जवाबदेह नहीं है, एक सीईओ की तरह वो जवाबदेह नहीं होते किसी बोर्ड को। वो एक हुकूमत का इंतज़ाम है, उसके तहत उनकी जो नौकरी को कोई ख़तरा नहीं है, वो अपना काम करेंगे। और अगर काम नहीं होता है, अगर वो जैसे पाकिस्तान स्टील मिल की बात कर रहे हैं, अगर वो एक साल में अपने टारगेट्स को अचीव नहीं करती तो उस ब्यूरोक्रेट को तो कुछ नहीं कहा जाएगा, उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वो एक बहुत डिफरेंट इंसेंटिव स्ट्रक्चर है जिसके तहत ब्यूरोक्रेट काम करते हैं। इसलिए मैं इस नतीजे पहुंचा हूँ कि बहैसियत मजमूई हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को चलाने के लिए। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा अली भाई, एक और इश्यू भी इस सिलसिले में सामने आता है कि मान लिया कि जो टॉप मैनेजमेंट है, तो वो इकोनॉमिक्स और बिज़नेस का नॉलेज रखती है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी होता है कि जो स्टेट रन ऑर्गनाइज़ेशन होती हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गनाइज़ेशन का, तो वो भी एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक होता है। तो सीईओज़ के पास रिस्ट्रक्चरिंग के
ویسے اختیارات نہیں ہوتے کہ جیسے کارپوریٹ سیکٹر کے پاس ہوتے ہیں. تو نتیجے میں اگر کوئی ٹاپ لیول کی مینجمنٹ یا سی ای او چاہے بھی صحیح کہ وہ گراس روٹ لیول سے یا مڈل مینجمنٹ لیول سے کچھ ریسٹرکچرنگ کرے یا کوئی انوویشن لائے، تو میرے خیال میں اس کے پاس مطلب محدود اختیارات ہوتے ہیں، تو تب بھی یہ جو پلان ہے وہ ناکام ہو جی جاتا ہے. اچھا علی جی بھائی، بالکل ایک اور جی اچھا علی بھائی، ایک اور چیز جو پبلک اوپینین میں سب سے زیادہ نجکاری سے متعلق اثر انداز ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم نجکاری کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جابز کھو بیٹھتے ہیں، باوجود یہ کہ آپ گولڈن ہینڈ شیک کی شکل میں ان کو کافی سارا مطلب 7-8 ماہ کی نیکسٹ 7-8 منتھ کی آپ ایک ساتھ سیلری بھی دے رہے ہوتے ہیں اور وہ جاب بھی سرچ کر سکتے ہیں اس دوران. لیکن پھر بھی ایک جو اوپینین ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ ملازمین پر ظلم ہے اور اس طرح سے حکومت جو ہے وہ مطلب استحصال کر رہی ہے پبلک کا. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ واقعی ایسے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو اگر آپ ان ملازمین سے پوچھیں گے جو کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز اس میں کام کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کو یہی جواب دیں گے کہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے. لیکن جی میرا خیال ہے اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیں ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور کسی سرکار میں کسی جاب سیکیورٹی کے بغیر کام کرتے ہیں. تو ان کے پاس ایسی کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے. اگر وہ پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں یا وہ پرفارم کر رہے ہیں اور بزنس فیل ہو رہا ہے تو ان کی جاب سیکیور نہیں ہوتی ہے. جی سو لہٰذا یہ جاب سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. اور ظاہر ہے اگر ہم جب بھی ایسی ڈیسیژن کا موقع آئے گا، فیصلہ کا موقع آئے گا کہ جب ہمیں ان لوگوں کو نوکری سے نکالنا پڑے جن کو ہم نے سال یا سال سے ان انٹرپرائزز میں بھرتی کیا ہے، تو اس پر شور تو بہت مچے گا، اس پر رد عمل تو بہت آئے گا. کیونکہ اس دوران میں نہ صرف یہ کہ وہ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ ان جگہوں پر موجود ہیں بلکہ اپنی یونینز بنا چکے ہیں اور وہ ان کی ایک پولیٹیکل پیٹرنیج ہے. اور وہ پولیٹیکل پیٹرنیج جو ہے وہ صرف ان تک محدود نہیں ہے، وہ سیاسی جماعتوں تک گئی ہوئی ہے. تو بالکل. کسی بھی تبدیلی میں ہم اس کی ٹائمنگ کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی ایسی کوئی ریڈیکل سٹیپ لیا جائے گا تو اس پہ ریئیکشن تو آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ ریئیکشن کو دیکھ کر ہمیں اپنا فیصلہ نہیں بدلنا چاہیے بلکہ ہمیں مجموعی صورتحال کے مطابق اپنا ایک کلیئرٹی کے ساتھ جاننا چاہیے کہ ہماری پالیسی کیا ہے. جی ہاں جی ہاں. اچھا علی بھائی، ایک اور چیز بھی ہے، وہ اس طرح سے کہ ہمارے ہاں ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو اسٹیٹ رن آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی نا ایک عوام کی ملکیت ہوتی ہے. حالانکہ اس میں بھی مطلب کنسیپچول پرابلم ہے. فار ایگزامپل اگر میں ایک پاکستان کا شہری ہوں اور اسٹیٹ بینک میں جا کر بیٹھوں اور کہوں کہ یہ میری بینک ہے کیونکہ میں عوام میں سے ہوں، تو کوئی نہیں مانے گا. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹ رن جو آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہے، وہ بیوروکریسی کے پاس ہوتی ہے. وہ عوامی ملکیت ویسے نہیں ہوتی کہ جیسے میں اپنی زمین پہ پہنچ جاؤں اور وہاں جا کر کہوں کہ یہ میری زمین ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ تمہاری زمین نہیں. تو اسٹیٹ رن آرگنائزیشن کو جا کر یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میری آرگنائزیشن. تو لوگوں کا جو اسٹیٹ رن آرگنائزیشن سے متعلق جو رویہ ہے وہ تقریباً اسی طرح کا ہوتا ہے کہ یہ شاید ہماری ہے، لیکن ان کو جو سوشل بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ مل رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ مطلب پرائیویٹ ایئر لائن سے سفر کریں تو آپ کو کرایہ بھی سستا ملتا ہے اور آپ کو فیسلٹیز بھی بہتر ملتی ہیں بنسبت پی آئی اے کے. لیکن سٹل لوگ سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے ہماری ہے، لیکن چوائس میں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو جیسے کہ ہم ایویشن میں دیکھتے ہیں کہ جو سوشل انسینٹیو یا سوشل ویلفیئر موجود ہے وہ زیادہ پرائیویٹ سیکٹر پرووائڈ کر رہا ہے بنسبت پی آئی اے کے. اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو ٹیلی کام سیکٹر ہے جب یہ پرائیویٹائز ہوا ہے تو آج موبائل کمپنیز جو ہیں وہ زیادہ ہمیں سوشل ویلفیئر پرووائڈ کر رہی ہیں بنسبت اس وقت کے جو پی ٹی سی ایل کے. تو اس طرح کی اور ایگزامپل ہیں کہ اس پرائیویٹائزیشن نے نجکاری نے سوشل ویلفیئر بڑھایا ہے پاکستانیوں کا. دیکھیں جس ضمن میں جس تناظر میں سوشل ویلفیئر کو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو ہمیں تھوڑا سا ان پیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سوشل ویلفیئر سے مراد کی یہ لیں کہ ہم بہتر سروسز لے کے آتے ہیں، کوالٹی آف سروسز ہماری بہتر ہوتی ہیں،
انوویشن بہتر ہوتی ہے, قیمتوں میں کمی ہوتی ہے, اچھی تو پرائس پھر ملتی ہے, درست اچھی ہے. پرائس ملتی ہے, تو پھر بالکل صحیح بات ہے کہ اس میں جہاں مسابقت ہوگی, جہاں پر نجکاری ہوگی, جہاں پر اوپن مارکیٹ ہوگی, وہاں پر عام طور پر یہی نتائج نکلیں گے. ایئر لائنز کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے, کیونکہ ایئر لائنز کے اندر حکومتوں کی اور بڑی کمپنیز کی بھی کافی سٹیکس انوالو ہیں پوری دنیا کے اندر, اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں کسی بہت نتیجے میں پہنچنا ایک مشکل کام ہوگا. لیکن سوشل ویلفیئر کا ایک اور اسپیکٹ ہے, وہ ہے کہ ہم نے یہ کوالٹی آف سروسز اور پرائسز کے علاوہ وہ ہے جاب کریشن. اچھا, وہ جاب کریشن کے اندر جو سب سے جو بڑا آرگیومنٹ ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ جی ہم نے اگر یہ چھوڑ دیا, ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا, تو یہ جابس ختم ہو جائیں گی یا جابس کم ہو جائیں گی. اس پہ بھی ہمیں ذرا امپیریکل دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے پاکستان کے اندر جو بینکنگ, آپ نے وہ مثال کی بات کی, تو پاکستان کے اندر بینکنگ سیکٹر اور ٹیلی کام سیکٹر دو بڑی مثالیں ہیں جو کہ نجکاری کے حوالے سے کامیاب مثالیں سمجھی جاتی ہیں. جہاں پر بینکنگ سیکٹر 1990 کے آخر میں ایک بینکرپسی پکڑا تھا, اس کی وجہ بنیادی طور پر ان کی جو پولیٹیکل انٹروینشن تھا, اور جو لونز جس طرح دیے جاتے تھے وہاں سے وہ پرائیویٹائز ہونا شروع ہوئے. اور اب نہ صرف یہ کامیاب ہیں بلکہ ٹیکس کی ادائیگی میں بہت آگے ہیں, کافی زیادہ ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں. تو اس سے اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کا ڈائریکٹلی سوشل بینیفٹ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ زیادہ جابس کریٹ ہو گئیں بینکس کے بڑھنے کی وجہ سے, بلکہ ان کا جو ٹیکس کنٹریبیوشن تھا وہ بھی بہت بڑھ گیا. تو یہ ایک طرح سے ڈبل ایڈوانٹیج ہو گیا پاکستان کے پرسپیکٹو سے. ٹیلی کام میں بھی ایسا ہوا, لیکن وہ صرف نجکاری کا عمل نہیں تھا, وہ نجکاری کے ساتھ ساتھ اوپن کمپٹیشن کا, اور ایف ڈی آئی کو ہم نے جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کو بہت زیادہ انکریج کیا. اور اس کے بعد جا کر ہم اس نتیجے پہنچے جہاں پر ایکسیس کا مسئلہ نہیں ہے ٹیلی فون کی, جہاں پر قیمت بھی ایک حد تک کافی حد تک افورڈیبل ہے, ہر ایک کی پہنچ میں ہے موبائل فون. اور اس پہ البتہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا جو ٹیکس کا برڈن ہے وہ بہت بڑھ گیا. یہ ایک اور مسئلہ ہے, 40% تک ٹیکس جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں بعض صورتوں میں ٹیلی کام سروسز کے اوپر. لیکن میرا خیال ہے سوشل ویلفیئر کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک اور چیز جو دلچسپ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ بعض صورتوں میں سوشل ویلفیئر کم ہو سکتا ہے. جابس, اگر آپ جاب کریشن کی بات کریں تو بہت سی جگہوں پر حکومت نے ایسے ایسیٹس کریٹ کیے تھے جہاں کی جس کی اکنامک سگنیفیکینس نہیں ہے. اگر حکومت نے ایک زمانے میں گھی ملیں لگائیں یا ایسے پلانٹس لگائے جن کی کہ جیسے روٹی کے پلانٹس لگائے حکومت نے ایک زمانے میں, اب انوویشن کی وجہ سے, اکانومی کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے فرض کریں وہ اب اس پروڈکٹ کی وجہ کی اہمیت باقی نہیں رہی ہے, کسی اور اس کی وجہ کا متبادل آ گئے ہیں. تو اور اگر وہ لوگوں کی جو جابس ہیں یا سکلز ہیں اس سے لنکڈ ہیں تو جابس تو ختم ہو جائیں گی. تو اگر آپ سوشل ویلفیئر کو جابس کے حوالے سے دیکھیں گے تو بہت سے سیکٹرز میں سوشل ویلفیئر کم ہوگا, کیونکہ جو ہائیک جس طرح کہتا تھا, بلکہ سوری شمپیٹر جو کریٹو ڈسٹرکشن کی بات کرتا تھا, تو وہ یہی کہتا تھا کہ کریٹو ڈسٹرکشن تو ہوگا اور وہی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ ہمیں سوشل ویلفیئر کو بڑا اس کو میرا خیال ہے ان پیک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور پھر ہمیں کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے. جی ہاں, اور علی بھی ویسے اس ایگزامپل میں بھی اس مطلب گھی مل یا روٹی والے پلانٹ کے کیسز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر اس صورت میں تو بچا ہے نا کہ گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے اس کی جو سپینڈنگ ہے وہ نان پروڈکٹیو چیزوں پر کم ہوئی ہے, تو پھر وہ پروڈکٹیو چیزوں کی طرف سپینڈنگ بڑھتی ہے, تو اس طرح سے بھی تو سوشل ویلفیئر بڑھ سکتا ہے. تو اوور آل یہ آپ کی بات درست ہے کہ سوشل ویلفیئر کو کاؤنٹ کرتے ہوئے ہمیں بہت سارے ویریبلس کو دیکھنا چاہیے. اچھا علی بھائی, ایک اور کوشچن ہے کہ مطلب کسی حد تک آخری کوشچن بھی ہے کہ پاکستان میں جو نجکاری ہے اس میں پولیٹیکل اکانومی انوالو ہے بہت زیادہ, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی انٹرسٹ موجود ہے, بزنس کمیونٹی کا بھی انٹرسٹ موجود ہے, یا
لیکن پاکستان کے اندر جو ایک عام تاثر ہے یہ بھی کہ نہ کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دی گئی. فلاں آرگنائزیشن جو ہے اس کے اتنے ایسٹس تھے، حالانکہ ہمارے لوگ نہیں کمپیئر کرتے کہ بھئی اگر اتنے ایسٹس تھے تو اتنے زیادہ لائبلٹیز بھی موجود تھیں. تو ایسٹس کو اگر لائبلٹیز سے آپ کمپیئر کریں تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اس آرگنائزیشن کو پیسے دے کر کسی کے حوالے کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کے اندر یہ جو ڈسکشن ہے کہ کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیے گیا، کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیے گیا، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ جی اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کی جس طرح آپ نے کہا کہ ایسٹس کے ساتھ ساتھ لائبلٹیز بھی ہوتی ہیں، تو پاکستان کے اکثر جو ایسٹس ہیں جو اسٹیٹ کے پاس ہیں اس وقت ان کی نیگیٹو ایکویٹی ہے اکاؤنٹس کی زبان میں. یعنی اگر ہم ان کو سمبولکلی 1 روپے میں بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں، اور وہ 1 روپے ہمارا منافع ہوگا حکومت کا. ظاہر ایک سمبولک وہ چیز ہے، لیکن اس کا خریدار آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ تو ایک جہاں تک میرا خیال ہے اس میں جو آپ نے پولیٹیکل اکانومی کی بات کی اس کے اندر یقیناً بہت سے اسٹیک ہولڈرز انوالو رہے ہیں، اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں. بلکہ ایک جو ہمیں پچھلے جو میرا خیال ہے اگر 15 سالوں کی اگر دیکھیں گے 2005 سے لے کر 2020 تک ہماری نجکاری کے اندر کوئی بھی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکی مکمل. اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ نہ ہی حکومت تھی نہ ہی سیاسی جماعتیں تھیں، بلکہ وہ ہماری اعلیٰ عدلیہ تھی. جب پاکستان اسٹیل مل کا فیصلہ کیا گیا 2005 یا 2006 میں غالباً، تو اس وقت سے اب تک پاکستان اسٹیل مل کوئی 500 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت یعنی ہمیں پڑ چکی ہے حکومت کو، اور حکومت سے مراد ہے ٹیکس پیئرز کو. تو یہ اس وقت صرف بات ہو رہی تھی کہ جی 22 ارب روپے اس کی جو ویلیو لگی ہے، وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوڑیوں کے بھاؤ ہے، اور یہ ہمیں اس کی شاید زمین کی بھی قیمت ہے وہ میں اس سے زیادہ ہو، تو وہ یقیناً ہوگی. اگر ہم زمین کی دیکھیں قیمت وہ یقیناً زیادہ ہوگی، لیکن اس کی جو پروڈکٹیو ویلیو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن جو ایک تو یہ پچھلے 15 سال کا تجربہ تو ہمارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، اور اس میں ایک یہ پاکستان کا کافی یونیک ایکسپیرینس ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا، جہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں گے 1990 سے لے کر جہاں سے شروع ہوتی ہے پرائیویٹائزیشن کی تو تاریخ ہے، میاں نواز شریف کے پہلے جب وزیر اعظم بنے تو اس وقت سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد حکومتیں بہت چینج ہوئیں. بلکہ میں نے کچھ عرصے پہلے اس کے اوپر ایک ریسرچ کی تھی، اور میں نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو عام ظاہر ہے جو نیشنلائزیشن کی ذمہ دار ہے کہ 2 ادوار آتے ہیں 90s کے اندر، اس دوران میں بھی نجکاری کا عمل جاری رہا. اور نہ صرف یہ کہ جاری رہا بلکہ اس سے بڑھ کے یعنی میاں نواز شریف کے دور سے بڑھ کے بے نظیر بھٹو مرحوما کے دور کے اندر نجکاری ہوئی. تو ایک ہمیں سیاسی کنسنسس نظر آتا ہے، وہ سلسلہ نہیں رکا. وہ سلسلہ 2005-06 میں جو ہے وہ محترم چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے فیصلے کے نتیجے میں رک گیا، اور اس کے بعد سے پھر ایک اس کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، حکومت نے کوئی ہمت بھی نہیں دکھائی ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں اس 15 سال کے جمود کو اگر کوئی فیصلہ توڑ رہا ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی پاکستان اسٹیل مل کے فیصلے میں، تو ہمیں اس کو پورے تاریخی پس منظر میں رکھ کر اس کی اہمیت کو ماننا پڑے گا، اس کے جو مثبت پہلو ہیں اس کو سامنے رکھنا پڑے گا. اور ہمیں ظاہر ہے اس وقت بہت تکلیف ہے، اور اس وقت ہمیں ایک ہمیں بہت احساس ہونا چاہیے ان خاندانوں کا جو لوگ ہیں وہاں کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس پوری کی ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ یہ ہوگا کہ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک سال ہر سال کا بلکہ دہائیوں پر جو یہ عمل جو ہے محیط ہے اس کو ہمیں کہیں تو روکنا ہے. پاکستان میں کوئی پرفیکٹ چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں، ٹائمنگ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. درست ہے، درست. اچھا علی بھائی آخری کوشچن ہے، ایک دوست نے ریز کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ غیر اخلاقی ہے. تو کوئی اخلاقیات کا کوئی ایسا مطلب متعین پیمانہ ہے کہ جس سے ہم معیار کر سکیں کہ یہ اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جی حکومت کا کاروبار میں آنا غیر اخلاقی کام حکومت کا کام نہیں ہے کہ کاروبار کرے.
حکومت کا جی کام ہاں، یہ جی ہے ہاں، کہ وہ قوانین کو مرتب کرے اور قوانین کا جو ہے وہ نفاذ کرے غیر جانبداری سے اور بالکل یکسانیت کے ساتھ رول آف لا کے روشنی میں. جہاں پر کچھ سیکٹرز ایسے ضرور جی ہو ہاں، سکتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس سرمایہ داری موجود نہ ہو، اس میں حکومت کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی مارکیٹ کے ڈسپلن کو سامنے رکھ کے کرے گی، تو تبھی اس وہ ایک میرا خیال ہے وہ بہتر لانگ ٹرم طریقے سے بہتر ہوگی. تو اس میں اخلاقیات تو یہی ہے کہ جو دولت کمانے کا عمل ہے وہ ہمیں انٹرپرینور کو ہی دینا پڑے گا، اور حکومت کا کام جی ہے ہاں، پروٹیکشن کرنا لائف کی، پراپرٹی کی، اور کافی حد تک پبلک گڈس کی پروویژن کرنا حکومت کا کام ہے. اس میں ہمیں کوئی جی ہاں، دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو جیسے میں نے شروع میں پہلے سوال کے شروع میں نے جیسے کہا تھا کہ اگر حکومت اپنے جو اس نے خود تخلیق کیے ہیں ایسیٹس ٹیکس پیئرز منی سے، اگر ان کو پرائیویٹائز کرنا جا رہی ہے تو اس کا فیصلہ یا اس کی پالیسی ڈفرینٹ ہونی چاہیے بنسبت ان ایسیٹس کے جو کہ پہلے سے پرائیویٹ ہاتھوں میں موجود ہے. جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ علی بھائی، اور بہت مزہ آیا گفتگو کا. تو آئندہ بھی جو اکنامک پالیسی میکنگ سے متعلق ٹاپک ہوں گے آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، ضرور. تھینک یو.